اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ دوستوں ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ دوستوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا مبارک جو ہے وہ پتھر پہ ماری تو اس سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ دوستوں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، بنی اسرائیل نے پانی نہ پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں پانی ملے، صاف پانی ملے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہ نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جب چشمہ پتھر سے ابھرا تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور وہاں پر 12 جماعتیں بن گئی، یعنی 12 گروہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ دوستوں اس سے ثابت ہوا کہ وہ کو کیسے پتھر سے پانی نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا آسمانی باعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ اور فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔